بنگلہ دیش کی بنیاد 1940 کی دہائی میں اس وقت رکھ دی گئی تھی جب تحریک پاکستان زور پکڑ رہی تھی، تو ایک منصوبے کے تحت ہندو دانشوروں نے بنگالی کو قومی زبان بنانے کی تحریک کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس تحریک نے اور زور پکڑا۔ درسگاہوں میں قائد اعظم کی جگہ نہرو اور گاندھی کی تصاویر بھی آویزاں ہونے لگیں۔ جو شیخ مجیب صاحب تھے انہوں نے بہت ساری منفی باتیں پھیلائیں، اور بنگالی عوام جو تھی، جو جائز طور پر ان کو حق تھا کہ وہ اپنا لیڈر کس کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایکسپلوئٹیشن زیادہ تھی کیونکہ ہماری فیملی وہاں رہی تھی۔ یہ لوگ خود دھکیل کر مشرقی حصے کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ تو مولانا مودودی کی اس گواہی کے بعد، اس الزام کے بعد، تو کوئی وجہ لگتی ہی نہیں ہے نا، کوئی اور وجہ کیا رہے گی۔ بنگالی اور اردو زبان کے حوالے سے جو اردو کو قومی زبان قرار دینے کا وہ فیصلہ کیا گیا، اس پہ ریزنٹمنٹ اور اس پہ پروٹیسٹ بہت شدید ہوا۔ اصل تو قربانیاں دیں پاکستان بنانے کا شوق کس کو تھا؟ یو پی کے، بہار کے لوگوں کو، حیدرآباد دکن والوں کو شوق تھا۔ وہ بھائی AK فضل حق صاحب اور سہروردی صاحب جو ہے وہ اس مشترکہ بنگال کے چیف منسٹر رہے تھے۔ ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ایک پاکستان جتنے علاقے کے حکمران تو رہ چکے تھے، وہ جمہوری حکمران تھے انگریز کے دور میں۔ آپ نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں کچھ لوگوں نے، الٹیمیٹلی انہوں نے عوامی مسلم لیگ بنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ 1906 میں پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ کا قیام شیر بنگال چودھری فضل الحق کے گھر میں عمل میں آتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد گورنر جنرل ایک بنگالی خواجہ ناظم الدین بنتے ہیں، جو بعد ازاں وزیر اعظم کا منصب بھی سنبھالتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وزیر اعظم حسین شہید سہروردی بھی مشرقی پاکستان سے رہے ہیں۔ گویا پاکستان کے قیام سے پہلے اور بعد میں بنگالی زبان بولنے والے پاکستانی نمایاں ترین پوزیشنز پر دکھائی دیتے ہیں، مگر پھر ایسی کیا افتاد آن پڑتی ہے کہ آنے والے برسوں میں انہی بنگالیوں کا مقبول ترین لیڈر بننے والا شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان کی محرومی کا علم بلند کرتا ہے۔ وہ پہلے کنفیڈریشن کی بات کرتا ہے اور پھر 6 نکات سامنے لاتا ہے۔ اس کی جماعت عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کرتی ہے، مگر اس کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے بجائے سیاسی اور فوجی قیادت ایک پیج پر آ کر اس کے مینڈیٹ کو کچلنے کا عزم کرتی ہے۔ دسمبر 1970 میں عام انتخابات ہوتے ہیں اور صرف 3 ماہ بعد 25 مارچ 1971 کو فوجی آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ فوجی آپریشن 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ایک دم سے نہیں ہو گیا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ پاکستان کے دو لخت ہونے کے پیچھے سیاسی اختلافات، معاشی محرومی کا پروپیگنڈا، فوجی تنازع، بھارتی مداخلت، بنگالیوں کا غیر بنگالیوں پر تشدد اور اس طرح کے کئی محرکات ہیں۔ مگر ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی بنیاد 1940 کی دہائی میں اس وقت رکھ دی گئی تھی جب تحریک پاکستان زور پکڑ رہی تھی، تو ایک منصوبے کے تحت ہندو دانشوروں نے بنگالی کو قومی زبان بنانے کی تحریک کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس تحریک نے اور زور پکڑا۔ درسگاہوں میں قائد اعظم کی جگہ نہرو اور گاندھی کی تصاویر بھی آویزاں ہونے لگیں۔ چنانچہ جب اردو کو قومی زبان بنانے کا فیصلہ ہوا تو شدید رد عمل سامنے آیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں 90% ہندو اساتذہ تعینات تھے، جو مسلسل دو قومی نظریے کے خلاف برسر پیکار رہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیاض عالم صاحب، جو ان تمام امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 25 سال ساتھ گزارنے کے باوجود وہ جو فیض نے کہا تھا کہ ہم تو ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، تو یہ کیوں ہوا؟ ثانیہ مشرقی پاکستان ظاہر ہے کہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن مختصراً بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، اور اگر نمبر 1 نمبر 2 کی بات کریں تو سب سے بڑا جو اس میں عامل تھا یا فیکٹر تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیے، اب تو اس واقعے کو رونما ہوئے 54 سال ہو چکے ہیں، اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ شاید وہ پل بھی نہیں رہے جن کے نیچے سے پانی گزرا ہے۔ بنیادی چیز صرف ایک تھی، وہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان کچھ ایکسپلائٹیشنز ہوئی ہیں، جو کچھ سچ تھا اور بہت سارا جھوٹ بھی تھا، کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے حقوق کو سلب کر رہا ہے، دبا رہا ہے، اور وہاں کے وسائل جو ہے وہ یہاں لگ رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں، حالانکہ ریالٹی یہ نہیں تھی۔ دیکھیں، پاکستان کے آج بھی جو نئی نسل ہے نا، کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو پاکستان ابھی ہے، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ جو مشرقی پاکستان تھا، جو بنگلہ دیش ہے، وہاں کے حالات تھے کیسے؟
اب پرابلم صرف یہ ہے کہ جب آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منفی خبر بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور سچ جو ہے نا وہ بڑا سلو چلتا ہے. تو اس وقت بھی یہی ہوا. جو شیخ مجیب صاحب تھے انہوں نے بہت ساری منفی باتیں پھیلائیں اور بنگالی عوام جو تھی، جو جائز طور پر ان کو حق تھا کہ وہ اپنا لیڈر کس کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایکسپلائٹیشن زیادہ تھی کیونکہ ہماری فیملی وہاں رہی تھی اور ہم دیکھتے تھے چیزوں کو. ہمارے بڑے ایکسپلائٹیشن زیادہ تھی. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جی اسلام آباد کی سڑکیں بن رہی ہیں بنگلہ دیش کے پیسے سے. بھائی مشرقی پاکستان ایک غریب ملک تھا، اس کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، تو وہاں کے پیسے سے یہاں کی سڑک کہاں سے بن سکتی تھی؟ لیکن بولنے والوں کو آپ روک تو نہیں سکتے. اب وہ ایک مقبول لیڈر تھے، انہوں نے اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ عام بنگالی کے دلوں میں بھی ایک نفرت پھیل گئی. اوپر سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ بھائی 70 کے الیکشن میں لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ان کو. اس وکٹری کو ایکسیپٹ نہیں کیا مغربی پاکستان نے. آپ دیکھیے یہ سانحہ کیوں ہوا. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1972 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا اور یہاں شورا کا اجلاس ہوا، اس شورا کے اجلاس میں مولانا نے فرمایا، ظاہر ماشاء اللہ کے بارے میں بہت نگیٹو ریمارکس دیے انہوں نے فوجی طرز حکمرانی پہ. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو شاید ہمارے ہاں آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ جماعت اسلامی کی شورا کی رضادیں شائع ہوتی ہیں نا، اس میں انہوں نے فروری 1972 میں فرمایا کہ اب جب ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے، یہ وہ پارٹی کا ذمہ دار کہہ رہا ہے جس نے فوج کے آپریشن کی حمایت کی ہے اور اس بڑی غیر معمولی قربانیاں دی ہیں اور آج تک بھگت رہے ہیں وہاں پر اس کو بنگلہ دیش جماعت اسلامی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ لوگ خود دھکیل کر مشرقی حصے کو الگ کرنا چاہتے تھے. تو مولانا مودودی کی اس گواہی کے بعد، اس الزام کے بعد تو کوئی وجہ لگتی ہی نہیں ہے نا. کوئی اور وجہ کیا رہے گی بھائی؟ اگر مغربی پاکستان بقول مولانا مودودی کے اور فروری 72 میں فرمایا، ڈاکومنٹڈ ہے، شورا میں فرمایا ہے، پالیسی بیان ہو گیا نا. پھر تو آن ریکارڈ شورا کی تیسری جلد ہے شاید، وہ اس میں موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ اب جو ہم صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ لوگ خود مشرقی حصے کو دھکیل کر الگ کرنا چاہتے تھے. اور اس کے اوپر بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں. اسپیشلی جو وہاں گورنر رہے تھے، ایک صاحب جو نیول چیف تھے اور گورنر رہے تھے وہاں پر، ایسن نام تھا ان کا شاید، ان کا انٹرویو لیا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب نے. وہ میں نے پڑھا کچھ عرصے پہلے وہ انٹرویو. وہ پورا مقدمہ ہے، یعنی یحییٰ خان کے اور یہاں کے جو حکمران تھے ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے کہ بھئی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلا دیں، انہوں نے نہیں مان کے دیا. الٹیمیٹلی دیکھیں نا، 2 گورنرز اور دونوں فوجی بیک گراؤنڈ کے لوگ، صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب وہ ریزائن کر کے آئے، چھوڑ کر آئے، اور یہ ایس ایم حسن صاحب چھوڑ کر آئے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اگر آپ نے یہ کیا، آپریشن کیا، تو پھر حالات ٹھیک نہیں رہیں گے. وہ چھوڑ کے آ گئے. تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی یہاں کے حکمرانوں کی ایک ناقابل اندیش پالیسی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بھئی وہاں ترقی نہیں ہوئی. پاکستان بننے کے بعد دونوں حصوں میں کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے، کافی زیادہ، یعنی کافی کام ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے. لیکن انفارچونیٹلی جو ایکسپلائٹیشن تھی اس کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر پائے. اور سب سے بڑا سجاد بھائی، اور سب سے بڑا ظلم ہوا نا، ظلم وہ ہے میڈیا پہ ایک انتہائی غیر حکیمانہ کنٹرول. دیکھیے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو لوگ مغربی پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی مولانا مودودی ہوں، دیگر لوگ ہوں، بھائی ان کو مشرقی پاکستان سے کسی قسم کی کوئی خبر مل ہی نہیں رہی تھی. شاید 7 یا 8 مارچ کو نا ٹیلی کمیونیکیشن رابطہ ختم ہو گیا، ٹیلی فون سسٹم ختم ہو گیا، صرف فوج کے پاس رہ گیا اپنا نظام. 26 مارچ کی رات کو آپریشن ہوا، 25 اور 26 کی رات کو. اگلے دن سے سارے انٹرنیشنل صحافیوں کو نکال دیا گیا. خبروں پر ایسی پابندی لگائی کہ آپ اس زمانے کے، یعنی مارچ، اپریل، مئی، جون وغیرہ کے یہاں کے اخبارات نکال کے دیکھ لیں. وہاں پر ہزاروں لوگ قتل ہو رہے تھے، ہزاروں مکان جل رہے تھے، اور یہاں کے اخبارات میں سب چین لکھا جا رہا تھا، ہر چیز ٹھیک ہے. یعنی یہاں کے اخبارات میں تو آپ کو سنگل کالم کی خبر نظر نہیں آئے گی. تو اگر آپ میڈیا پہ اتنا بروٹل قسم کا پابندی لگا دیں گے اور ملک کا ایک حصہ ملک کے دوسرے حصے کے بارے میں لوگ جانیں گے ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، تو یہاں کے سیاستدان صحیح فیصلے کیسے کریں گے؟ یہاں کے عوام صحیح فیصلہ کرنے کے لیے احتجاج کیسے کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا نا. میڈیا کی تو لا علمی یا کنٹرول کا تو یہ عالم تھا. میری نظر سے گزرا نوائے وقت کا اس دن کا، یعنی 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے، اور 17 دسمبر کو نوائے وقت کی جو لیڈ اسٹوری اس میں ہے کہ ہم نے دشمن کے اتنے ٹینک اور اتنی بوگیاں تباہ کر دیں کچھ اس طرح کا.
اور اس کے نیچے چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت سیز فائر ہو گیا، یعنی یہ سقوط ہو چکا، ڈھاکہ فال ہو چکا، اور اس کے بعد یہ 1971 کے پورے اخبارات جو ہے نا، 71 کے اخبارات میں نے 2-3 اخبارات کے روزانہ کی خبریں پڑھیں، روزانہ نکال کے باقاعدہ لائبریری میں بیٹھ کے. آپ یقین کریں کہ بالکل یعنی آخری دنوں تک یہاں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کاش کہ اس وقت کے حکمران جو تھے ان میں کم از کم اتنی عقل ہوتی کہ بھئی میڈیا کو پابندی کیوں لگا رہے ہیں آپ اس طریقے کی. تو میڈیا کی پابندی جو ہے نا سر، ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. یعنی پاکستان کی جو 2 ٹکڑے ہو گئے، اس میں ایک بہت بڑا کردار اس بات کا ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں نے میڈیا کی پابندی لگا دیا. ڈاکٹر صاحب 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے. AK فضل الحق شیر بنگال جن کو کہتے ہیں، ان کے گھر پہ قرارداد پاکستان بھی وہی پیش کرتے ہیں 1940 میں. اس کے بعد پاکستان بنتا ہے، اور پہلے گورنر جنرل کے بعد دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، اس کے بعد حسین شہید سہروردی، پھر بوگرا صاحب آتے ہیں، پھر روح الامین کا بھی مختصر وقت کے لیے ذکر آتا ہے. لیکن بہرحال ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہائی پروفائل پوزیشنز پر ان کے لوگ موجود رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر محرومی کی بات کیجیے، جو آپ نے بھی کہا کہ وہ محرومی کی بات اس طرح سے نہیں تھی، لیکن یہ جو بنگالی اور اردو زبان کے حوالے سے جو اردو کو قومی زبان قرار دینے کا وہ فیصلہ کیا گیا، اس پہ ریزنٹمنٹ اور اس پہ پروٹیسٹ بہت شدید ہوا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان کے اصل بانیان کون لوگ تھے؟ وہ بنگالی تھے. مسلم لیگ کہاں بنی؟ مسلم لیگ کے بنانے والے کون تھے؟ پاکستان کے جو علاقے ہیں جہاں آج پاکستان ہے، یہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ پنجاب میں تو مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، KP میں کانگریس کی حکومت تھی، بلوچستان صوبہ نہیں تھا، قلات کی حکمرانی تھی، ایک نواب حکمران تھا وہاں کا، سندھ کے اندر ایک بین سی صورتحال تھی. تو پاکستان جس علاقے میں آج پاکستان ہے، یہاں کی جو اکثریتی عوام تھی، کیا وہ پاکستان بنانا چاہتی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی قربانیاں دی تھی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی قربانی دینے کی. بھائی اصل تو قربانیاں دیں، پاکستان بنانے کا شوق کس کو تھا؟ UP کے، بہار کے لوگوں کو، حیدرآباد دکن والوں کو شوق تھا. بنگال کی دیکھیں، ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی سیاستدان سیاست کیوں کرتا ہے؟ حکمرانی کے لیے کرتا ہے نا. اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ AK فضل حق صاحب جو تھے، یا سہروردی صاحب، یہ جو بنگال ہے، یہ 2 بنگال ہیں نا، ایسٹرن اور ویسٹرن بنگال، ان دونوں کی ملا کے پاکستان میں اکثریت تھی. ان کی بنگالیوں کی اکثریت تھی، مسلمانوں کی اکثریت تھی نا، تقریباً کوئی 60-65% تھے، یا 60% تو تھے کم از کم. وہ بھائی AK فضل حق صاحب اور سہروردی صاحب جو ہے، وہ اس مشترکہ بنگال کے چیف منسٹر رہے تھے. ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ایک پاکستان جتنے علاقے کے حکمران تو رہ چکے تھے، وہ جمہوری حکمران تھے انگریز کے دور میں. یہاں جو لوگ تھے وہ کہاں حکمران تھے؟ یہاں جو لوگ بعد میں حکمران بنے، جن کا نام ہم دیکھتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. دے ور نو بڈی. کوئی فلاں بن گیا، کوئی دھماکہ بن گیا. ان کے ذہن میں تو سر یہ تھا نا کہ بھائی بنگلہ دیش بن جائے گا اس پاکستان، تو بھائی ہم تو پہلے ہی سے حکمران تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ہمارا جمہوری حق ملے گا. جب غیر جمہوری کچھ حرکتیں ہوئیں، عوامی مسلم لیگ تو بہت پہلے بن گئی نا. دیکھیں سہروردی صاحب تو تحریک پاکستان کے بہت ہی ہائی پروفائل لیڈر تھے. اس سطح کا لیڈر تو تھا ہی نہیں کوئی مسلم لیگ میں جو پورے بنگال کا چیف منسٹر رہا ہو. بھائی آپ نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں کچھ لوگوں نے، الٹیمیٹلی انہوں نے عوامی مسلم لیگ بنا دی، جس نے جمہوری طریقے سے فوج کے دور میں بھی 70 میں بھی الیکشن جیتا ہے نا. اچھا، ان کو ہٹا دیا سازشیں کر کے. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے غداری کے الزام اور فلاں کے الزام، یہ دوسرا بڑا جرم ہے. بھئی آپ سیاستدانوں کو غدار کیوں کہتے ہیں؟ بھئی جس نے پاکستان بنایا وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اکثریت تھی غدار کہہ دیا اس کو؟ بھئی پاکستان کی اکثریت تھے نا سر بنگالی، تو جس آدمی نے بھی ان کو غدار کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اکثریت غدار ہو؟ تو ہماری لوگوں کی نا عقلیں بڑی، میڈیا پہ پابندی کی وجہ سے اور صحیح خبریں نہ آنے کی وجہ سے لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے. ان کو ایک طرف لگتا تھا کہ یار یہ جو ہماری فوج ہے یہ عوام پہ آپریشن کیسے کر سکتی ہے؟ ظاہر ایک مسئلہ تو تھا نا. ان کو لگتا تھا کہ یار شاید مجیب الرحمان کو ایجنٹ ہو، اور شاید جناب یہ کرنا. بھائی اکثریت، اس نے الیکشن جیتا ہے. الیکشن کس نے کرایا؟ فوج نے کرایا. الیکشن کس نے جیتا؟ عوامی لیگ نے جیتا. اب آپ بھائی اگر کوئی آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر، تو بجائے آپریشن کے خلاف بات کریں، آپ اس کو غدار کہہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا؟ بھائی دیکھیں، انہی بنگالیوں نے پہلے 47 میں پاکستان بنایا تھا، انہی بنگالیوں نے 71 میں بنگلہ دیش بنا لیا. ان کی ایک تاریخ تھی نا، ریوولٹ کرنے کی ایک تاریخ تھی.
انہی بنگالیوں نے 5 سال کے بعد مجیب الرحمان کو مار دیا, انہوں نے ضیاء الرحمان کو مار دیا, انہوں نے اس کو ہٹا دیا جنرل ارشاد کو. تو ان کی نا ایک ان کی قوم کے اندر دیکھیں یہ جو بات ہم پاکستان میں بیٹھ کے سمجھ نہیں پاتے ہیں, بنگالی جو ہے نا, بنگالیوں کو کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. بنگال میں کوئی وڈیرا نہیں ہے, کوئی پیر نہیں ہے, کوئی جو ہے نا ایسے طاقتیں سرمایہ دار نہیں ہیں بڑے بڑے. وہ سب عام طور پہ غریب لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. امیر لوگ وہاں بہت تھوڑے سے تھے, انڈسٹری تھی نہیں وہاں پر. تمام لوگ اکثر لوگ تعلیم یافتہ تھے. تعلیم کا معیار اس وقت بھی پاکستان سے بہتر تھا, آج بھی بہتر ہے پاکستان سے. اچھا, اس میں جو ایک ایلیمنٹ جس کی آپ نے بات کی نا کہ وہاں جاگیردارانہ یا سرمایہ دارانہ نظام نہیں تھا, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگوں کی اکثریت تھی. شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے لوگ جو ادھر کے تھے یہاں چونکہ وہی ایک سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام تھا, تو ان کو خدشہ یہ تھا کہ اگر وہ حاوی ہو گئے, مینڈیٹ ان کے پاس چلا گیا, تو یہ ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ لینڈ بوریہ ریفارمس بستر کر لیا ہو جائے گا. دیکھیں انہوں نے لینڈ ریفارم کر لیے تھے نا 50 کی دہائی میں, ہمارے یہاں تو آج تک نہیں ہو سکا. دیکھیے ان کے لیے نا بہرحال آج جو شیخ حسینہ کو بھگا دیا انہوں نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نا آپ ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں کر سکتے. یہاں آپ کر سکتے ہیں نا کہ ایک کے خلاف آپ نے ایک کو چڑھایا, ایک کو اتارا, اگلے والے خلاف ہو جائیں گے. بنگال کے اندر جو ان کی عوام ہے نا, ان میں ڈیوائڈ اینڈ رول کیسے کریں گے؟ جب تک پاکستان تھا تو چلیں جی بہاری ہیں, پنجابی ہیں, آپس میں لڑا سکتے تھے نا آپ. اب تو سارے بنگالی ہیں وہاں پر, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اچھا وہاں پہ نا مذہبی تفریق بھی نہیں ہے, وہاں سب کے سب لوگ دیوبندی ہوتے ہیں. غالب اکثریت ایک ہی فقہ کی ہے, ایک ہی زبان بولتے ہیں, ایک ہی نسل کے لوگ ہیں, ایک ہی تقریباً مالی اسٹیٹس بھی تقریباً مورلس ایک جیسا ہے. لہٰذا وہاں پر کسی حکمران کے لیے نا, نہ انہوں نے پہلے ہمارے حکمرانوں کی آمریت کو برداشت کیا, نہ انہوں نے شیخ مجیب کو برداشت کیا, نہ انہوں نے ضیاء الرحمان کو برداشت کیا, نہ انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو برداشت کیا. تو بنگال کو اگر ساتھ لے کے چلنا تھا تو آپ نے ان کے اس جمہوری مزاج کو سمجھنا تھا, جو شاید پاکستانی حکمران سمجھ ہی نہیں پائے کہ بھئی ہمارے پاکستان جیسے لوگ نہیں ہیں, یہاں کوئی قبائلی معاشرہ نہیں ہے, یہاں کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے, یہاں پر کوئی لسانی تفریق نہیں ہے. وہ تو یونیفارم قسم کا علاقہ ہے نا, ان کو ساتھ رکھنے کے لیے سر الگ چیز ہوگی نا. ڈاکٹر صاحب اب یہ بنگلہ دیش حسینہ واجد کے فرار کے بعد ایک نئی کروٹ اس نے لی ہے, تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک ظاہر ہے کہ 1947 میں جو پاکستان وجود میں آیا تھا تو ایک جوش و جذبہ تھا, اس جذبے کی ایک جھلک ہمیں دیکھنے کو دوبارہ ملی ہے. تو وہ جو انڈیا کا ایک نعرہ تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں, جو اندرا گاندھی کا مشہور جملہ ہے, بلکہ بدنام ترین جملہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کا آپ مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات, جو اب ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ گئے, ہائی لیول کا ڈیلیگیشن گیا, پچھلے دنوں وزیر خارجہ گئے تھے, تو یہ آگے چل کے وہ جو آپ کو کہیں نہ کہیں 2 قومی نظریے کا احیاء اس میں نظر آتا ہے آپ کو؟ 2 قومی نظریہ ختم کب ہوا ہے بھائی؟ نہیں, وہ جو ایک کہا جاتا ہے نا, مطلب جو انڈیا والے جو آپ کو ایک نہیں, وہ تو دیکھیں وہ تو بیس لیس. دیکھیں بھائی 2 قومی نظریہ بر صغیر میں یہ کوئی نظریہ تھوڑی ہے بھائی, یہ تو جیتی جاگتی حقیقت ہے نا. نہ یہ پہلے ختم ہوا تھا نہ آج. ابھی دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں شبیر سمرو صاحب, وہ وہاں گئے, ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا. ٹھیک ہے, ہم لوگ جس بنگلے میں رہا کرتے تھے 74 تک رہے نا, ہم 74 تک اس بنگلے میں, ریلوے کے بنگلے میں رہے ہیں. وہاں ایک شہادت حسین نام کا ایک ینگ ریلوے آفیسر رہ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارا مکان وہاں جا کے دیکھیے گا. وہ وہاں گئے, اس بندے سے مل کے انہوں نے بتایا, تو اس نے کہا میری ان صاحب سے بات کرائیے, ڈاکٹر صاحب سے. مجھے اس نے فون کہا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا بنگلہ ہے, یہ آپ کا بنگلہ ہے. تو آپ جب بھی یہاں آئیں آپ یہاں قیام کریں آ کے. میں نے شبیر سمرو سے کہا, شبیر سمرو ایک بات بتاؤ, اگر یہ آدمی ہندو ہوتا, آپ جو بات کر رہے ہیں نا سجاد بھی سمجھ جائیں اس بات کو. میں نے کہا اگر یہ لوگ ہندو ہوتے تو ہم جاتے وہاں پر, کیا میں آپ کو بھیجوا سکتا تھا یا کوئی بھی آپ کو بھیجواتا, کیا آپ کو کوئی وارم ویلکم کرتا؟ آپ جاتے ہی نہیں. تو جو چیز مشترک ہے نا سر, دیکھیں مسلمانوں کے درمیان یہ کوئی پہلا جھگڑا نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی, پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ پڑا, یہ تو کربلا میں بھی ہوا تھا نا سر. لیکن اسلام جو ہے نا, اسلام کا جو نظریہ ہے, اسلام کی جو طاقت ہے, وہ جوڑنے والی طاقت ہے. تو بنگلہ دیش میں اصل میں جو شکست ہوئی تھی وہ ایک آمریت کی ہوئی تھی شکست. اور یہ جو بیکار کی بات, بیس لیس بات, فضول بات جو انڈیا خوش ہو رہا تھا, بھئی 2 قومی نظریہ بنگلہ دیش میں کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کا نام تو اسلام ہے سر. تو مسلمان, بنگلہ دیش کا مسلمان ملک ہے یا غیر مسلمان ملک ہے؟ وہاں کوئی ہندوؤں کی حکومت تو نہیں آ گئی نا.
تو سمجھنا ہی چاہیے کہ دیکھیں وہ ایک سیاسی جھگڑا تھا، لیکن دو قومی نظریہ، بھائی انہوں نے کیا انڈیا کا حصہ بن گئے؟ وہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں بیچارے، جن کو پتہ الف کا بے نہیں ہوتا، تو بھائی اگر دو قومی نظریہ نہیں ہوتا تو بنگلہ دیش کو تو انڈیا میں مرج ہونا چاہیے تھا. تو اگر مودی صاحب نے کہی، کسی نے بھی کہی، تو سری بے تکی بات ہے سر. نہیں، اس وقت بھی اس نے غلط بے تکی بات، اس کو اندازہ نہیں تھا. بھائی دیکھیے، میں کہتا ہوں میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر دو قومی نظریہ تو یہ تھا نا کہ بھائی یہاں کے مسلمان اور ہندو اور مسلمان ساتھ رہیں گے، تو بھائی کیا 71 کے بعد مجیب الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں بھائی ہمارے محسن ہیں آپ، تو میں جناب علی واپس انڈیا کا حصہ بن جاتا ہوں؟ اگر مجیب الرحمان صاحب یہ کرتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، یا کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ دو قومی نظریے کو شکست ہو گئی. بھائی کہاں شکست ہو گئی؟ ایک اسلامی ملک کا اور اضافہ ہو گیا، اور وہ اسلامی ملک آپ یقین کریں سجاد بھائی، بنگلہ دیش کے جو عوام ہے نا، وہ چاہے کرکٹ میچ ہو، چاہے پاکستانی ڈرامہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، بھائی بھٹو کا استقبال کیا تھا انہوں نے. جو بھٹو صاحب وہاں گئے تھے، وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ، دیکھیے بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے نا، ان کے اپنی اپنی اسٹرینگتھ ہے، اپنی ویکنیسز ہیں. ہم دونوں ملک اگر ساتھ رہیں گے، تعلقات اچھے ہوں گے، تو دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. دونوں کے بہترین تعلقات ناگزیر ہیں. حسینہ واجد ایک انتہائی منتخب مزاج قسم کی خاتون تھیں. انہوں نے بڑی زیادتی کی اپنے ساتھ بھی، اپنے عوام کے ساتھ بھی، حالانکہ انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے وہاں پر. دو قومی نظریہ سر ناقابل شکست نظریہ ہے. اور 71 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد اگر بنگلہ دیش انڈیا کا حصہ بن جاتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا؟ کوئی شکست نہیں ہوئی. الحمدللہ آج بھی اسلام ان کا غالب مذہب ہے، اور وہ مسلمان ملک ہے، اور ان کو اپنی شناخت پہ فخر ہے. بھائی ٹورڈز دا اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آج کل کی نوجوان نسل جو اس سے واقف نہیں ہے، اس واقعے کی تفصیلات سے، ایون یہ کہ بزرگ نسل بھی اس طرح سے نہیں ہے، جو آپ نے بات کی کہ میڈیا پہ جو کہ پابندی تھی، تو کچھ کتابیں اس پہ آئیں، کچھ لوگوں نے لکھا، مطلب ادھر بریگیڈیئر صدیق سالک نے لکھا میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا، پھر جو ہے وہ جنید، ڈاکٹر جنید جو ہیں ان کی کچھ کتابیں ہیں. ایک ایکسٹریم پہ شرمیلا بوس کی عالیہ دنوں میں جو ادھر کے لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اٹریکشن زیادہ انڈیا کو بھی اس میں فیل ہوتی ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں نہیں وہ تو، لیکن انہوں نے تو، میرا تو خیال ہے ہمارے حق میں لکھی گئی کتاب ہے وہ. ہم اس کو اپنے اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی تھوڑا ہے. بہت. تو بہرحال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بنگلہ دیش کے ایشو کو سمجھنے کے لیے، یہ جو سکوت ڈاکہ ہے، کون سا لٹریچر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے ذکر کیا پہلے کچھ کسی کتاب کا، تو وہ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے نا کہ آج کی نسل تو سر ہو گئی ہے ریلز والی نسل، پڑھنے سے تو انٹرسٹ کم ہے نا. بنیادی ایشو یہ ہے کہ دیکھیں دو چار بنیادی باتیں ہیں جو نئی نسل کو سمجھ جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ پاکستان ایک جمہوری پروسیس سے بنا تھا، تو جمہوریت میں ہی اس کی بقا ہے، ایک بات. دوسری بات ہے کہ بھئی محبتیں پھیلانی چاہیے، نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے. لسانی، علاقائی، اس طرح کے نفرتوں سے پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. اس کی کوئی جگہ نہ اسلام میں ہے نہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ہمیں اس بنیاد پہ کہ آپ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، یہ زہر قاتل ہے امت مسلمہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعصب پہ جان مت دینا. بھائی جو تعصب پہ گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس تعصب کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بنا. اس تعصب کے نتیجے میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ایشوز کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تیسری بات ہے کہ دیکھیں سر، بات سمپل سی یہ ہے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے نا، تو تاریخ لکھتا ہے طاقتور آدمی، جیتنے والا آدمی. کیونکہ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ اور انڈیا کو فتح ہو گئی، پاکستان کو شکست ہو گئی. شکست کے بعد ظاہر ہے ڈیمیج کنٹرول میں بہت وقت لگا، تو جو صحیح بیانیہ تھا وہ نہیں لکھا گیا. جو کہ بھئی وہاں ہوا کیا ہے، دیکھیں وہاں سمپل یہ ہوا ہے کہ فوج نے ایک چھوٹا سا آپریشن لانچ کیا ڈھاکہ میں، اس میں لوگ مارے گئے، یقینی طور پہ بے گناہ لوگ مارے گئے. اس کے فوراً بعد، بلکہ اس سے پہلے سے، یعنی جس دن یحییٰ خان صاحب نے اسمبلی کا اجلاس کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا نا، اس کے بعد یقین کریں وہاں غیر بنگالیوں پہ قیامت ڈھا دی گئی تھی. لوگ یہ ذکر تو کرتے ہیں، شرمیلا بوس بھی، دیگر لوگ بھی، کہ بھئی فوج نے آپریشن کیا. بھئی فوج کے آپریشن سے پہلے 1 مارچ سے لے کر 26 مارچ تک کیا ہوا تھا؟ بہاریوں کو بے درے قتل کیا گیا، ان کے مکانات جلائے گئے، ان کا ریپ کیا گیا، بہت ہی برا حال تھا. تو ظاہر ہے پھر ریئیکشن بھی آیا، فوجیوں کو مارا گیا تھا. انڈین ملیشیا اس میں ظاہر ہے کہ سر اس کے بعد انڈین ملیشیا اس کے بعد آئی ہے. دیکھیں اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا کیا، دیکھیں لوگ یہ ہمارے نوجوان جانتے بھی نہیں ہے، مشرقی پاکستان میں نا بہاریوں کی کل تعداد، یعنی غیر بنگالیوں کی تعداد تھی 15 سے 18 لاکھ کے درمیان. یہ ڈاکومنٹڈ فگرز ہیں. عثمان رم صاحب کی کتاب ہے
اس موضوع پر. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, وہ وہیں رہے, وہ جماعت کے مرکزی شورا کے رکن تھے, بعد میں MNA رہے یہاں پر آ کے. انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد 15 سے 20 لاکھ تھی, بنگالی کتنے تھے سر؟ 7 کروڑ. تو آپ 7 کروڑ بنگالیوں کے خلاف 15 سے 20 لاکھ بہاری, جن میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کیا کر لیتے وہ؟ جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے نا, دیکھیں چھوٹا سا شہر ہے, وہاں فرض کریں 20,000 بہاری رہ رہے ہیں غیر بنگالی, اور آس پاس کے سارے لوگ ہیں بنگالی. اچھا, ان میں دشمنی کیفیت پیدا ہو گئی, وہ لسانی بنیاد پہ, تعصب کی بنیاد پہ. پتہ ہی چلا کہ 20,000 کے 20,000 لوگوں کو مار دیا گیا, 15,000 لوگوں کو مار دیا, 10,000 لوگوں کو مار دیا. اس طرح کر کے جو فگرز آئی ہیں وہ تقریباً 300-3.5 لاکھ, اس سے کچھ کم زیادہ جو ہے نا وہ بہاری مارے گئے ہیں. جو بنگالی مارے گئے ہیں اس پوری جنگ کے دوران میں اور آپریشن کے دوران, ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں تعداد ہے. یہ کیسے ممکن ہے سر؟ عقل کوئی کہتی ہے کہ بھئی ایک جگہ 7 کروڑ بنگالی رہ رہے ہیں, کسی شہر میں 20,000 بہاری رہ رہے ہیں, تو کیا ان کو ماریں گے یا وہ ان کو ماریں گے؟ ظاہر جو غالب اکثریت ہے وہی ہے نا. اچھا, اوپر سے شیخ مجیب صاحب نے تو جاتے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب بات کر دی کہ 30 لاکھ بنگالی اور بنگالی مارے گئے ہیں. 30 لاکھ بنگالی کیسے مارے سکتے ہیں؟ اتنے چند مہینے وہ جنگ چلی ہے, ممکن نہیں تھا. وہ جھوٹ بولا انہوں نے. پرابلم صرف یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں نا کوئی بیانیہ, جوابی بیانیہ نہیں بنایا جا سکا, اس لیے کہ یہاں ایک شکست خوردہ فوج تھی, ایک حکمران تھے جو اپنے مسائل سے نبرد آزما تھے. تو پاکستان میں اس پہ سنجیدہ لٹریچر کم بنایا گیا ہے, کم. جب فوجیوں نے, جو افسران نے وہ لکھی ہیں نا کتابیں, وہ بیسیکلی ان کے یادداشتیں ہیں کہ میں یہاں پوسٹ تھا, یہاں تھا, وہاں تھا. کسی نے تجزیہ کر کے کہ یہ سانحہ کیوں ہوا, اس سانحے میں نقصان کس کا ہوا, کتنے وہاں غیر بنگالی مارے گئے, کیوں مارے گئے, کہاں مارے گئے, اس کا تجزیہ بہت کم کیا گیا. یعنی کوئی ریسرچ بیس کتاب جو ہے نا, شرمیلا بوس کی کتاب ایک واقعی ایسی کتاب ہے جو اس نے ریسرچ کر کے لکھی ہے. پھر ہوا یہ کہ تعلقات خراب ہو گئے, تو پاکستان سے کسی نے اس موضوع پہ جا کے وہاں ریسرچ نہیں کی ہے. یہ ایک المیہ ہے. بہرحال دیکھیے کیا کر سکتے ہیں بھائی, پاکستان میں کسی نے اس موضوع کو اس طرح سنجیدہ لیا ہی نہیں کہ بھائی وہاں کوئی جاتا, ان کے خاندانوں سے ملتا. ایون آج بھی دیکھیں نا, بھائی وہاں کون جاتا ہے؟ وہاں کوئی جا کے کوئی ملے گا, پوچھے گا تو پتہ چلے گا نا. بس فسانے ہیں, قصے کہانیاں ہیں کہ یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. جو ریالٹی ہے اس ریالٹی کو ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا. میں نے اس موضوع پہ سر تقریباً ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی جو فگرز آنی چاہیے تھی وہ فگرز تو اس میں ہے نہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے, کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس موضوع پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی. اگرچہ اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ, تو آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم اس پر مزید بات کریں گے.